آگے خروج اور بغاوت کے جو احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کے بارے میں اور بغاوت کے بارے میں جو اتنی سخت وعیدیں فرمائیں، ارشاد فرمائیں، اور جو تمام فقہا نے اس کو قائد میں ذکر کیا ہے، نصب امام، امامت کبریٰ، حکمران مقرر کرنا یہ لازم ہے، اور اس کی سمع و طاعہ، اس کی بات ماننا جائز چیزوں میں یہ واجب ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام ہے۔ تو خروج کے جو احکام ہیں، جو عقائد کی کتابوں میں بھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، اور چاروں ائمہ کے ہاں ہے۔ اتنا بڑا سلسلہ جو ہماری فقہ میں، ہمارے دین میں موجود ہے، وہ ریاست سے متعلق ہے۔ جو کتاب ابھی آئی ہے، ریاست، بغاوت، شریعت، آپ لوگوں کو پتہ چلا اس کا؟ تو اس میں 90 احادیث ماشاءاللہ مولانا عبدالمنعم صاحب نے اس میں نقل کی ہیں، جو نیچے پٹی چلتی ہے نا، تو ہر صفحے پہ ایک حدیث نقل کی انہوں نے، وہ ساری کی ساری ریاست سے متعلق ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دین میں ریاست کی کتنی اہمیت ہے۔ باب ائمۃ الجور، ائمۃ الجور سے متعلق جو احادیث ہیں سیاستہ میں کہ ظالم حکمران آ جائیں، فاسق حکمران آ جائیں، ان کے کیا حکم ہے؟ تو کیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے بغاوت جائز ہے؟ جاہدوا مع کل امیر برا کان او فاجرا، کہ اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ مل کے کفار سے جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ میں نے چند ابواب آپ کو بتائے ہیں جو آپ احادیث میں اور فقہ میں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کے حوالے سے کتنی شدت کی گئی ہے ہمارے دین میں۔ ایک مسئلہ اس کا آتا ہے ظالم حکمرانوں کا، جو اس پہ آج کل بہت بات چیت ہوتی ہے۔ تو حکام اگر ظلم کرتے ہوں تو ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تو ٹھیک ہے، اس کے مختلف اس کے درجات ہوں گے، کہیں فرض ہوگا، کہیں واجب ہوگا، کہیں بہتر ہوگا، اور کہیں خاموش رہنے کی بھی گنجائش ہوگی، اور بعض جگہوں میں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ ایک چیز کو آپ ٹھیک کرنے اٹھیں گے اس کی وجہ سے 10 چیزیں مزید خراب ہوں گی، تو وہاں خاموش رہنا واجب بھی ہوگا، صبر کریں۔ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو آپ نے امیر سے، حکمران سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر کرے۔ اور یہ جو حدیث پہلی آپ نے پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں لوگوں سے بیعت لی، وفی اثرت علینا، ہم سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے، فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و مکرہنا وفی اثرت علینا۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو اپنی چیز دینا، اور اثرہ کا معنی ہوتا ہے لینا، کہ دوسروں کی چیز آپ لے رہے ہیں، آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کا کسی اور کو دیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ صبر سے کام لیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس پہ ایک رسالہ ہے خروج کے حوالے سے، سیاست اسلامیہ کے نام سے، اس میں کافی تفصیل ہے خروج کے احکام میں، میں آگے بتاؤں گا خروج کس کو کہتے ہیں۔ سر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا بھی اس پہ ایک رسالہ ہے خروج کے اوپر، اس کا نام کیا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن مولانا عبدالمنعم صاحب کیا نام ہے اس کا؟ قتل اور خانہ جنگی نہیں، قتل اور خانہ جنگی تو حضرت نے ابھی یہ کتاب لکھی ہے نا، حضرت کی پہلے سے ایک کتاب ہے، اس کو دیکھیے گا، اس میں تفصیلات ہیں۔ ایک تو حضرت نے ابھی 8-10 سال پہلے کتاب لکھی تھی، تو وہ 25 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا۔ تیسری حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ پورا ایک رسالہ ہے کہ خروج کہاں اس کی اجازت ہے، کہاں جائز نہیں، اس کی کیا شرائط ہیں خروج کے لیے، اور بہت زبردست رسالہ لکھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تھا اس وقت میں اس کی بہت زیادہ قدر نہیں ہوئی، لیکن جب بعد میں بڑے بڑے فقہا کی اس پہ کتابیں پڑھی تو اندازہ ہوا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا خلاصہ نکالا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو وہاں آپ کو مل جائے گی، اور یہ جو کتاب ہے الجہاد والقتال فی سبیل اللہ، اس میں بہت تفصیل ہے، بہت اچھی تفصیل لکھی ہے انہوں نے۔